سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ موٹر وے M1 ثوابی سے برہان تک بند، M4 شیر شاہ سے شام کوٹ تک، M5 شیر شاہ سے سکھر تک اور M14 فتح جنگ سے کوٹ بیلیاں تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی دھند ہے۔ جعفر آباد، صحبت پور اور بولان قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ سندھ بلوچستان قومی شاہراہ پر دھند کے باعث ٹرک الٹ گیا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ ضلع گوجکی میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سردی میں مسلسل اضافے کے صبح کے اوقات میں شدید دھند کے باعث شہریوں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ دھند کی وجہ سے حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M5 کو سکھر سے ملتان تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں گھوٹکی سے نذیر احمد اپڈیٹ کریں گے۔ جی، ضلع گھوٹکی میں گزشتہ ایک ہفتے سے سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے سردی کے ساتھ ساتھ دھند کی جو شدت ہے اس میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آپ میری پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت قومی شاہراہ پر مکمل طور پر دھند ہے، ٹریفک کی جو روانی ہے وہ شدید متاثر ہے۔ ڈرائیور حضرات کی جانب سے فوگ لائٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ موٹر وے M5 کو سکھر سے ملتان تک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر رکھا ہے۔ وہاں کی جو ٹریفک ہے اس کو نیشنل ہائی وے پر موٹر وے حکام کی جانب سے کنورٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس وقت نیشنل ہائی وے پر بھی جو ٹریفک کی روانی ہے وہ انتہائی سست ہے اور جو حد نگاہ ہے وہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے جو ڈرائیور حضرات کو مشکلات کا سامنا ہے، اور لوگ جو ہیں جو دکاندار ہیں، بازار ہیں، وہاں پر جو ہے دکانوں کے باہر آگ جلا کر ہاتھ تاپ کر جو ہے وہ سردی کی جو شدت ہے اس کو کم کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی، پٹیدن شہر اور گرد و نواح کے علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ دھند کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی ہے، جس سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے غلام حیدر آکاش رپورٹ کر رہے ہیں۔ پٹیدن سمیت ضلع نوشہر و فروز آج تیسرے روز بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہے، جس کے باعث حد نگاہ صفر ہو کر رہ گئی ہے۔ رابطہ سڑکیں ہوں جو ہائی وے پر ہو وہاں پر ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ دھند کے دوران جو سفر سے گریز کرے، اگر سفر کرنا ضروری ہو تو فوک لائٹ کا استعمال کرے، اپنی گاڑی کو رفتار کم رکھے اور اپنی گاڑی میں فاصلہ رکھے تاکہ حادثہ سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب شدید سردی کے دوران معصوم بچے اسکول میں جانے پر مجبور ہیں، کیونکہ یکم سے سندھ میں اسکول کھل چکے ہیں، جبکہ سردی کی شدت اور جاڑے کی شدت اب آگے پیدا ہوئی ہے۔ اس دوران ہی بچے شدید سردی میں اسکول میں جانے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب گیس و بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی اس شدید سردی میں خانہ داری میں خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ سردیوں میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی لائی جائے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ جی، اور پشاور میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے محمد دانیال عزیز اس پر بتائیں گے ہمیں۔ پشاور میں اس وقت جزوی طور پر آبر آلود ہے، ہلکی دھوپ نکلی ہے، ساتھ ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، جس سے سردی کی شدت جو ہے وہ زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے میں سب سے کم درجہ حرارت کا علامہ -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دیر میں -3، مالم جبہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پشاور میں ہوا میں نمی کا تناسب 75% ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کی اگر ہم بات کریں تو نہ صرف پشاور میں بلکہ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں مختلف مقامات پر صبح اور شام کے وقت دھند چھائے رہنے کا امکان بھی ہے۔ جی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات گئے زلزلے کے جھٹکے شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ سوات شانگلہ بنیر میں زلزلہ محسوس کیا گیا، کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلے کی گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ تاجکستان اور سنکیانگ میں بھی زلزلہ شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان اور سنکیانگ کا سرحدی علاقہ تھا۔
برطانیہ برفانی طوفان گوریٹی کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ ویسٹ مڈلینڈز ریجن میں دہائی کی شدید ترین برف باری ہوئی ہے۔ 100 میل کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلی ہیں۔ برمنگھم ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے رن وے بند کرنا پڑ گیا۔ کانوال میں 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔ درخت اکھڑ گئے۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے۔ لانچن میں بھی سخت موسم کی وجہ سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ویسٹ مڈلینڈز ریجن میں طوفان گوریٹی کے لیے ایمبر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جنوبی اضلاع کی طرح پورٹوآ ڈویژن میں بھی اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں اور آج رواں برس موسم سرما کا سرد ترین دن ہے۔ ضلع چکوال میں اس وقت دھند کی کیا صورتحال ہے، مزید جانیں گے محمد علی اوان سے۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے گزشتہ شام پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آج سال کا سب سے سرد ترین دن ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو پوٹوہار ڈویژن ہے جنوبی اضلاع کے ساتھ ساتھ پوٹوہار جو ڈویژن ہے اس میں بھی شدید دھند ہوگی۔ اور اس وقت میں ضلع چکوال کی اگر بات کروں، ضلع چکوال اور اس کی جو دیگر مضافاتی علاقے ہیں جس میں تحصیل چوہا سیدن شاہ ہے، کلل کہار ہے، تلگنگ ہے، لاوا ہے، وہ اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں اور حد نگاہ بعض مقامات پر صفر سے بھی کم ہے۔ ساتھ اگر سردی کی بات کی جائے تو سردی کی شدت میں ہمیں شدید اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور محکمہ موسمیات حکام کا کہنا ہے کہ یہ سردی کا یہ سلسلہ اور دھند کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز بھی جاری رہے گا۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ حکام کی جانب سے فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ میں آئس حکام نے خاتون اور مرد کو گولی مار دی۔ دونوں افراد زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیے گئے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا دعویٰ ہے کہ بارڈر پیٹرول اہلکار گاڑی کی تلاشی لے رہے تھے کہ ڈرائیور نے گاڑی کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ ملزمان نے ایجنٹس کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی جبکہ اہلکار نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ امریکی سینٹ نے وینزویلا میں صدر ٹرمپ کے مزید فوجی اقدامات کے خلاف قرارداد بحث کے لیے منظور کر لی۔ صدر ٹرمپ کو اب وینزویلا میں مزید فوجی اقدامات کے لیے کانگریس سے منظوری درکار ہوگی۔ قرارداد کے حق میں 52 اور مخالفت میں 47 ووٹ آئے۔ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 اراکین نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک ریپبلکن سینیٹر نے ووٹ نہیں دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سینٹ میں قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکن ارکان پر کڑی تنقید کہا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکن ارکان سینٹ کو دوبارہ کبھی منتخب نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ سال سینٹ میں اسی نوعیت کی قراردادوں کو آگے بڑھانے کی 2 سابقہ کوششوں کو ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی نے روک دیا تھا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ وینزویلا میں کارروائی سے فائدہ امریکی عوام کو ہوگا۔ امریکہ کا وینزویلا کے قدرتی وسائل پر قبضہ ہوگا، دشمنوں پر بالادستی حاصل ہوگی۔ امریکی فوجی برتری کی وجہ سے لوگ ہمیں چیلنج کرنے سے گھبرائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ لیبیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش کے علاوہ بھی 6 سے 7 ممالک پاکستان کے دفاعی ہتھیاروں میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمیں دوست ممالک کی طرف سے ڈیمانڈز آئی ہیں۔ ہماری دفاعی پیداوار تیزی سے برآمدات کی طرف بڑھ رہی ہے اور معاہدوں پر بات ہو رہی ہے۔ اے پی کی حکومت نے اور جو پبلک سٹینڈ جنرلی پی ٹی آئی نے لیا ہوا ہے، وہ کسی صورت بھی آپ کسی طرح جس طرح مرضی اس کو انٹرپریٹ کر لیں، اس بات کی شہادت نہیں دیتا کہ وہ دہشت گردی کے جنگ میں حکومت کے ساتھ کھڑے۔ حکومت تو سیاسی ہے لیکن فوج کے ساتھ کھڑے، کم از کم یہ تو اپنا ایٹیچیوڈ تو چینج کریں۔ ہے بات، اور جو یہ پریس کانفرنس میں بات کر رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق۔ بیٹھنے میں ہمیں کوئی آر نہیں، لیکن یہ تو بتائیں یہ کس سائڈ پہ ہیں۔ دے آر آئیدر ود اس اور ود دا ٹیرر۔ پہلا راؤنڈ جو ہوا تھا اس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ہمارا جو موقف تھا اس کو بالکل انڈورس کیا انہوں نے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ان رائٹنگ نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہاں پہ بریک ڈاؤن ہوا۔ اس کے بعد جو ہے 2 راؤنڈ جو ہے استنبول میں ہوئے، ایک راؤنڈ جو ہے سعودی عربیہ میں، لیکن ہمارے یہاں سے وہ سعودی جو ہمارے
भाई हैं उनके साथ राब्ता हुआ, लेकिन कोई फरीक जो है ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया या कतर या तुर्की जो तो नहीं है गारंटी उनकी दे सकती, गारंटी तो काबुल की हुकूमत दे सकती है, वो गारंटी देने को तैयार नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि हम जो अपना असला जो है, हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो नेगोशिएट हो रहे हैं, हमें दोस्त ममालिक की तरफ से डिमांड्स भी आई हैं, एक नहीं मल्टीपल डिमांड्स आई हैं जिनके नाम आपने लिए। इनके अलावा भी जो है 6-7 और ममालिक ने इंटरेस्ट शो किया हुआ है। ये कमर्शियल डील्स हैं, कमर्शियली रहे हैं, दोस्त ममालिक के साथ हैं, दोस्ती में जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं या वो हमारी मदद कर सकते हैं, कहीं पे कोई लाइबिलिटी जो है उसके अगेंस्ट जो है एडजस्ट होगी, क्या होगा, ये सारी डिटेल्स अभी मैं समझता हूँ कि एक ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए तो बेहतर होगा। पैक एक्ट के तहत गिरफ्तार कराची के सहाफ़ी असलम शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत असलम शाह के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए NCCIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। असलम शाह जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं। NCCIA ने असलम शाह को कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अफसर ताबिश रज़ा की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। ताबिश रज़ा का असलम शाह पर सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का इल्ज़ाम है। सेक्रेटरी के UJ ताहिर हसन ने असलम शाह की गिरफ्तारी की मज़म्मत की है, कहा है कि तनकीदी रिपोर्टिंग जुर्म नहीं है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जवाबी खत लिख दिया है। ICC की जानिब से पूछे गए तमाम सवालात के शवाहिद के साथ जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, तमाशाइयों और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी उठाया है। चंद रोज पहले भारत में इंतहा पसंदों की धमकी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्म पर IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दिया था। इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि भारत महफूज मुल्क नहीं है, उनकी टीम किसी सूरत भारत नहीं जाएगी। साथ ही ICC से मुतालबा भी किया था कि T20 वर्ल्ड कप में उनके भारत में होने वाले मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किए जाए। बांग्लादेश की हुकूमत का भी मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। नेशनल जूनियर चेस चैंपियनशिप लाहौर में जारी है। 3 रोज़ा इवेंट के जरिए वर्ल्ड जूनियर के लिए टीम मुंतखब की जाएगी। 3 रोज़ा नेशनल जूनियर चेस चैंपियनशिप लाहौर के मुकामी स्कूल में जारी है, जिसमें मुल्क भर से सैकड़ों बच्चे दिमागी खेल में हिस्सा ले रहे हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि इवेंट अंडर 21 कैटेगरी में खेली जाती है, लेकिन इस मरतबा कम उम्र बच्चों ने भी बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा किया, इसलिए उसे ओपन कर दिया गया है। पंजाब चेस एसोसिएशन के सदर हनीफ कुरैशी ने बताया कि आइंदा माह कराची में नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप का इनेकाद किया जाएगा और इस इवेंट से इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए खिलाड़ी मुंतखब किए जाएंगे। तो ये बेसिकली जो अंडर 20 कैटेगरी की चैम्पियनशिप है, लेकिन हमने इसमें मौका दिया है कि जिससे बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश थी कि वो खेलें, तो हमने तमाम कैटेगरीज को ओपन कर दिया और वो कैटेगरी जो है उसमें फिर चैंपियन का इंतखाब होगा। बेडफोर्ड की जामे मस्जिद में बुजुर्गों की फिटनेस क्लास ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजास मुगल रिपोर्ट करें। मसाजिद अब सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि कम्युनिटी सेंटर का किरदार भी अदा कर रही हैं। ब्रैडफोर्ड की जामिया उस्मानिया मस्जिद में बुजुर्ग शहरियों के लिए मुनक्कद की जाने वाली फिटनेस क्लास दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बन गई है, जहां 50 साल से ज़ायद उम्र के मर्द जमा होते हैं। मगर यहाँ उनका मकसद सिर्फ इबादत नहीं बल्कि सेहत, फिटनेस और समाजी राब्ता भी है। मस्जिद इंसामिया के मुताबिक ये क्लास न सिर्फ जिस्मानी मजबूती बल्कि ज़हनी सुकून, एतमाद और कम्युनिटी सपोर्ट फराहम करती है। जी, हमारी कोशिश ये है कि बुज़ुर्गों के लिए जो हमारे नमाजी हज़रात नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, हमारी कोशिश है कि उनके लिए सेहतमंदाना एक्सरसाइज की क्लासेस मस्जिद में ही उनके लिए प्रोवाइड की जाएं। Inshallah soon we're talking to a few instructors to start ladies classes within the couple of weeks before Ramadan inshallah. शिरका का कहना था कि इस क्लास ने उनकी जिंदगी पर नुमाया असरात डाले हैं और आप खुद को ज्यादा मजबूत और मुतहरिक महसूस करते हैं। मैं साइटिक का पेशेंट हूँ और लोअर बैक, लेकिन दिस एक्सरसाइज हैव इम्प्रूव्ड मी इमेंसली एंड आई कैन डू रुकू एंड आई कैन डू सजदा विदाउट प्रॉब्लम नाउ। ये यहाँ आना, मस्जिद के साथ, दीन के साथ लगना और ये एक्सरसाइज करना, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। We started off with the 5 members. Now, alhamdulillah, it's looking over to 30.
So it helps me physically and mentally. Movement is medicine. That's what we're trying to do. Ask them to come to the park for little walks, or come to the mosque to do slight exercises. ये क्लास हमें दिखाती है कि मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि कम्युनिटी को जोड़ने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मरकज़ भी है। रिजास मुगल, जियो न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। के भी तवील अरसे बाद एक बार फिर जापानी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया, जहां 300 से ज़ायद जापानी सयाहों ने सूबे के तारीख़ी, मजहबी और आसार कदीमा के मकामात का दौरा किया। महकमा आसार कदीमा का कहने के सयाहों की बढ़ती हुई आमद से न सिर्फ सूबे के मुस्बत और पुरअमन तशख़्ख़ुस को आलमी सतह पर उजागर किया जा रहा है, बल्कि मकामी मईशत, रोज़गार के मौक़े और सयाहती सनत को भी नई ज़िंदगी मिलने की उम्मीद है। पेशावर से रिपोर्ट करिए शीबा हैदर। जापान से 25 साल के तवील अरसे बाद आने वाले सयाहों ने पेशावर, तख्तबई, स्वात, जमालगढ़ी और खानपुर जैसे तारीखी मकामात का रुख किया, जहां बुत मत दौर की तहजीब, कदीम फन तामीर और सदियों पर मुईद तारीख ने सयाहों को बेहद मुतासिर किया। जापानी सयाहों ने पेशावर म्यूजियम में महफूज गंदारा तहजीब के नादिर नवादरात, तारीखी सेठी हाउस, तख्तबई के आसार, खानपुर के कुदरती मनाजर, कैलाश म्यूजियम और स्वात के कदीम आसार को करीब से देखा और उन्हें आलमी सतह पर काबिल कदर विरसा करार दिया। I'm the founder of Wooden Fish Foundation from United States. This is my first time in Pakistan. So my first impression is the people here are beautiful and very friendly. गुज़िश्ता एक साल के दौरान 25,000 से ज्यादा गैर मुल्की सयाह खैबर पख्तूनख्वा आए, जिनका ताल्लुक थाईलैंड, जनूबी कोरिया, श्रीलंका, यूरोपीय मुमालिक और अमेरिका से था। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा महकमा आसार कदीमा अब्दुल समद के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल मुकम्मल तसल्ली बख्श है और गैर मुल्की सयाह बिला खौफ खतर सूबे के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का दौरा कर रहे हैं। हुकूमत सयाहत के फरोग के लिए मौसर इकदाम कर रही है, जबकि मकामी अवाम भी मेहमान नवाजी की बेहतरीन रवायात को बरकरार रखते हुए सयाहों का भरपूर खैर मकदम कर रहे हैं। शीबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर।